اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 28 شعبان المعظم ہے، 16 جون ہے اور منگل کا روز ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ آپ پوری دنیا میں جہاں کہیں ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز ایک دعا سے اور اس کے بعد ایک محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت سے ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہم چلیں گے دعا کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر۔ اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر۔ اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أول سخط، وأستجلب كل محبوب أول رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين۔ بے خطر ٹوٹ پڑا آتش نمرود میں عشق، زیر خنجر بھی رہا سجدہ معبود میں عشق، عشق چلتا ہے دہتے ہوئے انگاروں پر، عشق خود موت رقم کرتا ہے تلواروں پر،
عشق کی آگ میں نمرود جھلس جاتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں جو عشق سے ٹکراتے ہیں۔ ہار گئے سب تیر و خنجر، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا۔ واغر کیا سرداری ہے، شاہی ہمیشہ ہاری ہے، تخت شہی کا ہو گیا تختہ، ذکر علی کا جاری ہے، اہل ثقیفہ ہار گئے، تم خون کا منبر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا۔ کتنے دھماکے تم نے کیے، پھر بھی کہاں معصوم ڈرے، ہنستی ہے خود موت بھی تم پر، بچوں سے تم ہار گئے، بچوں سے تم ہار گئے۔ ناد علی جو سن کے پیا وہ شیر مادر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا۔ قسمت نسل امیہ کی جیت گیا، پھر ابن عدی، روزہ جب مسمار کیا تو لاش سلامت ہی نکلی، لاش سلامت ہی نکلی۔ آؤ مبارک، آؤ مبارک باد دے اس کو، پھر وہی نوکر جیت گیا، جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا۔ ساتھ علی کے جائے گا سوئے جنت مت والا، روئیں گے ہم پر ہنسنے والے، جب یہ کہے گا ان سے خدا، جب یہ کہے گا ان سے خدا۔ شیعہ کافر، شیعہ کافر کہنے والوں دیکھ لو، کافر جیت گیا، جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا۔ ناظم نظم محفل ہے، قرب میسم حاصل ہے، ذکر علی کا کرتا تھا، اب ذکر علی میں شامل ہے، ذکر علی میں شامل ہے۔ ہار گئے، ہار گئے، ہار گئے، ہار گئے سب دشمن حیدر، سبط جعفر جیت گیا، جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا۔ اہل ستم کے ہوش اڑے اس نے کی تبلیغ سے، حیدر 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 رک نہیں پایا دنیا سے، رک نہیں پایا دنیا سے۔ کہتی ہے یہ، کہتی ہے یہ سندھ کی دھرتی، لال قلندر جیت گیا، جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا۔ شکر ادا کر مادر کا، نوکر ہے تو حیدر کا، تیرے عقیدے نے
تکلم کام کیا ہے خنجر کا، جب بھی منافق آئے مقابل بندہ قنبر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر جیت گیا، عشق حیدر علی علی، عشق حیدر علی علی، عشق حیدر علی علی، عشق حیدر علی علی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہدیہ عقیدت جو ہم نے پیش کیا وہ پسند آیا ہوگا۔ اور اس وقت ہمارے پروگرام میں ٹائم ہوا ہے ہدایت کی بات کا، اور ہدایت کی بات شروع کرنے سے پہلے ہم نماز کی ٹائمنگ اپڈیٹ کرواتے چلیں۔ آج ظہر انجام پائے گی 1:01 پر، اور مغربین انجام پائے گی 9:35 پر، اور فجر انشاءاللہ کل ہوگی 2:21 2:21 پہ۔ تو یہ تو تھی رمضان کی ٹائمنگ۔ امید ہے کہ آپ نے نماز کی ٹائمنگ نوٹ فرما لی ہوں گی۔ اور اب ہم شروع کریں گے ہدایت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے گناہوں کی تلاش مومنین کی لرزشوں کی ٹوہ میں نہ رہو۔ دوسروں کے گناہوں کی تلاش مومنین کی لرزشوں کی ٹوہ میں نہ رہو۔ جو شخص مومنین کی غلطیوں کی تلاش میں رہتا ہے، خدا اس کی لرزشوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اور جب خدا کسی کی ٹوہ میں لگ جائے تو اسے رسوا کر دیتا ہے، خواہ اس کا گناہ اس کے گھر کے اندر ہی کیوں نہ انجام پایا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت کامن جو ہے وہ ایک پرابلم ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ لوگوں کو جو ہے وہ تجسس رہتا ہے کہ کسی کی بات اگر کوئی کر رہا ہے تو فوراً سب کام چھوڑ کے اس طرف لگ جاتے ہیں کہ اس کی کسی شخص کی کوئی پرسنل بات جو ہے وہ سننے کو مل جائے۔ اس میں جو ہے وہ اپنی پوری کوششوں کو، اپنی زحمتوں کو اس کے اندر صرف کر دیتے ہیں، اپنی ساری توانائی کو۔ حالانکہ تمام اٹھنے بیٹھنے، سننے، جاگنے، سمجھنے، سیکھنے، چکھنے، ہر چیز کی جو قوت انسان کو خدا نے عطا کی ہے وہ خدا ہی کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور ان تمام چیزوں کو اس کو خدا کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عبادات کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو جب اس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ قوت پروردگار سے حاصل کی، اس کے ساتھ میں قیام کرتا ہوں۔ یہاں تک حدیث میں آیا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی باندھو تو بھی خدا سے مدد و نصرت طلب کرو، کہ انسان اپنی جو اس کی شخصیت ہے اس کو اتنا حقیر جانے خدا کے سامنے کہ بالکل کہ بس ایک ایسے سفر میں ہے کہ جب یہاں سے جائے گا تو ایسا ہو جائے گا جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا۔ تو انسان کو ان تمام چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اگر وہ پابندی کرے گا اور اس کے اوپر اپنے اوپر پابندی لگائے گا اور اس میں احتیاط برتے گا تو اس میں فائدہ کسی کا نہیں، خود انسان کا اپنا فائدہ ہے۔ کہ اگر وہ کسی کی ٹوہ میں لگے گا، اس کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش میں کرے گا، اس کے پیچھے لگے گا، تو یقیناً وہ خدا کی طرف سے اس کا جواب پائے گا، چاہے اس نے گناہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ انجام دیا ہو، وہ اس کو آشکارا ہوگا اور اس کو بے عزتی محسوس کرنی پڑے گی، اٹھانی پڑے گی۔ تو ہم کو چاہیے ان تمام جو اقوال معصومین ہیں ان کو غور سے اور ان کو جو ہے اپنے ذہن نشین کر لیں، ان کو لیں اور اپنی زندگیوں پر پریکٹیکلی ان کی اپلیکیشن کریں، اس کے اندر سے اپنے کو اس پروسیس سے اپنے کو گزاریں۔ یہ نہیں کہ سن کے صرف جو ہے وہ ہم ثواب کی خاطر اس کو سنیں، اس کو ثواب کی خاطر دیکھیں، اس کو ثواب کی خاطر پڑھیں اور اس کو صرف نظر کر دیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ ہی نہ کریں، اس کو اپنی زندگی پر لاگو ہی نہ کریں، بلکہ یہ تمام چیزیں ایک آئین کی صورت ہیں۔ یہ زندگی کا آئین ہے، یہ آئین زندگی ہے کہ اگر اس کو ہم جو ہم سنتے ہیں ہمیں چاہیے اس کو حفظ کریں، اس کو لکھیں اور اس کو پھر اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں۔ پھر ایک اتنی مکمل مطلب آپ دیکھیں گے کہ ایک مختلف قسم کی ایک تبدیلی آپ خود اپنی فکر کے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنے احساس کے اندر جو ہے وہ خود محسوس کریں گے۔ ایک دوسرا قول جو کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے، آپ فرماتے ہیں گفتگو میں نرمی اختیار کرو
گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جتنا خوبصورت لہجہ ہوگا، جتنا پر اثر لہجہ ہوگا، جتنی اس کے اندر مٹھاس ہوگی، اتنے ہی آپ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں اترتے چلے جائیں گے، گھر کرتے چلے جائیں گے۔ اس کو اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو آپ جہاں دسیوں لوگوں سے ملتے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے جو کہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے۔ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض انسان ملا ہوتا ہے، اس سے ملاقات ایک ہی بار ہوئی ہوتی ہے، مگر اس سے انسیت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے بار بار ملنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ایک انسان کے لب و لہجے کا اثر ہوتا ہے، اس کے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اتر جانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرف مولا اشارہ فرما رہے ہیں کہ لہجے کا اثر جو ہے وہ الفاظوں سے زیادہ ہوا کرتا ہے، تو اپنے لہجے کے اندر نرمی کو اختیار کرو۔ جب آپ نرمی اختیار کریں گے تو خود بخود تواضع بھی آ جائے گی، اس کے ساتھ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ احساس کریں گے کہ آپ کے ریلیشنز میں پبلک کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میل جول میں فرق پڑ رہا ہے۔ ایک اور قول مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے والا دریا کے سوار کی مانند ہے، اگر ڈوبنے سے بچ بھی جائے تو خوف سے امان میں نہیں رہے گا، خوف سے امان نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں کہ انسان نہیں دیکھتا کہ وہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ مولا اس طرف جو ہے وہ اشارہ فرما رہے ہیں، ہماری جو ہے وہ توجہ کو ادھر مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بدنام جو لوگ ہیں، جن کے نام اچھے نہیں ہیں، جو بدنام ہیں، جن کے کیریکٹرز اچھے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، کیونکہ اس کا ان کے ساتھ میل جول رکھنے والا ایسا ہے جیسے دریا کا سوار، کہ اگر اپنے کو ڈوبنے سے بچا بھی لیا، ان گناہوں میں اپنے کو داخل نہیں بھی کیا، اس سے روک بھی لیا، تو بھی خوف لاحق رہتا ہے، اس کو خوف سے امان نہیں ملتی۔ تو اسی طرح جو لوگ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، اگرچہ خود اپنے دامن پہ کوئی داغ نہ لگائیں تو بھی، مگر غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پر کچھ رسوائی، کچھ لوگوں کی نگاہیں ضرور سوال کرتی ہیں، تو وہ اس سے اندازہ جو ہے وہ انسان کو بخوبی لگا لینا چاہیے۔ اگر وہ عقلمند ہے تو باڈی لینگویج لوگوں کی سمجھ جائے گا کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو مولا اسی طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ نیک لوگوں کی جو ہے وہ صحبت کو اختیار کرو، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو کہ بدنام ہیں ان سے دور رہا جائے۔ ایک اور قول جو کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے جس میں کچھ لوگوں کو فائدہ اور کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کتنی خوبصورت مثال دی ہے، وہ بھی دنیا کی ایک ایسی دنیا کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ اسی دنیا سے ہم کسب فیض بھی کرتے ہیں، اسی دنیا سے ہم آخرت کے لیے ذخیرہ بھی کرتے ہیں، ہم اسی دنیا سے اپنے اعمال بھی اکٹھے کرتے ہیں، تمام چیزیں۔ مگر ایک ایسی دنیا جس کو دنیا کہا گیا، جو ایک چمک دھمک ہے، جس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، جس سے انسان صرف موت سے ٹھوکر کھاتا ہے تو اس کو پھر سنبھلنے کا ٹائم نہیں ہوتا، پھر اس کی آنکھ کسی اور جہان میں کھلتی ہے۔ تو مولا اس دنیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک بازار ہے، گویا کہ اس کے اندر کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس میں فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہوں، تاکہ ہمارے نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں، ہم ان لوگوں میں سے ہوں جو کامیاب ہوں، جو فائز ہوں، جن کو فرح حاصل ہو، جن کو خوشی حاصل ہو، جو موت سے ڈرے نہیں، جو ملاقات پروردگار سے شرمندہ نہ ہوں، جو ائمہ کی ملاقات سے ڈرے نہیں، ان کے مشتاق ہوں، اس کا اشتیاق رکھیں، دل کے اندر ایک پیاس رکھیں کہ وہ لحظے، وہ لمحات بھی میری زندگی میں آئیں گے جب میں اپنے سامنے اس مادی عالم سے نکل کر اس عالم حقیقی میں داخل ہوں گا، اس دارالآخرہ میں داخل ہوں گا، اس دارالبقا کے اندر داخل ہوں گا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا مجھے قائم رکھے گا۔ تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے اسی دنیا میں سے، کیونکہ جیسے کہ مولا نے فرمایا کہ ایک بازار کی مانند کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہم فائدہ اٹھانے والوں میں کیوں نہ ہوں، ہمیں اس میں ایسے کام کرنے چاہیے،
ہمیں اپنے کو وابستہ کر لینا چاہیے محمد و آل محمد سے۔ یہ وہ کشتی نوح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ ہلاک ہوا۔ تو ہمیں اس بازار میں فائدہ اٹھانے والوں میں شمار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جب انسان کسی چیز کی صحیح وہ کوشش کرتا ہے تو خدا بھی اس کا حامی و ناصر بن جاتا ہے، خدا اس کی مدد کرتا ہے، خدا اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک آخری قول جو کہ ماہ شعبان کے بالکل آخری ایام کے سلسلے میں ہے کہ ماہ شعبان کے آخر کے 3 روزے رکھنے کی اس کے اندر فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جیسا کہ یہ سلسلہ عبادت کا رجب سے شروع ہوتا ہے، رجب کے اندر مومن تیاری کرتا ہے، پھر شعبان کو آ لیتا ہے، پھر شعبان کے اندر تیاری کرتا ہے، یہ تمام تقوی کو لے کے، تمام پرہیزگاری کو لے کر، تمام خلوص کو لے کر، تمام عبادات کو لے کر ماہ مبارک میں داخل ہوتا ہے اور ماہ مبارک کا فیض حاصل کرتا ہے۔ یہ 2 مہینے اس کے لیے پوری تیاری کے ہوتے ہیں، تاکہ ماہ مبارک کی جو برکتیں ہیں ان سے بہترین مکمل جو ہے وہ فیض حاصل کیا جائے۔ تو جو لوگ اس کے اندر مزید فیض اٹھانا چاہتے ہیں تو اس طرف اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ ماہ شعبان کے آخر کے 3 روزے رکھنے کی فضیلت حدیث میں وارد ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ شعبان المعظم میں آخری 3 دن روزے رکھے، اگر کوئی شخص ماہ شعبان کے آخری 3 دن میں روزے رکھے اور ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ اسے مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے کا ثواب عنایت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پورے شعبان میں رکھنے والے روزے پورے رکھتے ہیں عبادت گزار خدا کے زمین پر بندے کم نہیں ہیں، مگر اگر آپ سے وہ روزے ترک ہو گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، تو آپ کو ایک آپشن دیا جا رہا ہے کہ ماہ شعبان کے آخری 3 دنوں میں روزے رکھ کر اس کو ماہ مبارک رمضان سے جو ہے وہ ملا دو۔ تو اس طرح کیا ہوگا، آپ کو شعبان اور آپ کو پورے رجب تک کے 2 مہینے کے پیچھے جو روزے تھے ان کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اور جو کہ اپنی ان تمام عبادات جو مختصر سی عبادات ہم نے جو ہے وہ آج آپ کے قول آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، یہ جو ایک چھوٹی سی عبادت کی، اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ، بہت ہی جھکے ہوئے دل کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ان تمام اقوال پر، ان تمام ارشادات پر، ان تمام ہدایتوں کے راستوں پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کو بھی، تاکہ ہماری زندگیوں میں ایک بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہم جائیں گے مختصر سے بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ لیتے ہیں مختصر سی بریک۔